خود پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، ملامت کرتا ہے. یا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو تو ادھر کھڑا ہے. سب لوگوں نے روزہ رکھا ہوا یا تو نہیں رکھا، کل میں رکھوں گا. بس اس نے ملامت کر دی ہے. غلط کام تو نے کیا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے، ظلم کیا تو نے، زیادتی کی. پھر اپنے آپ کو کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو وہ ملامت کرتا ہے یا تو نے غلط کیا. بعض دفعہ بندے کو احساس ہو جاتا ہے نا تو نے کام غلط کیا ہے، کسی کی بےزتی کر دی ہے، کسی کو گال دے دی ہے، غصے میں آ کر پھر بندہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تو نے اچھا نہیں کیا، غلط کیا. اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر اپنے آپ کو وہ سنوار دیتا ہے، راہ راست پر آ جاتا ہے. یہ اس سے اچھا ہے. ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ جو ہے نا وہ گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں، گناہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، نیکی کی طرف ہی لگا رہتا ہے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. قرآن میں آتا ہے، اللہ پاک فرمائے گا دن قیامت کا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اوے مطمئنہ نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ پر راضی، تو اس پر راضی ہو گیا. چل فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اللہ فرمائے گا تیرے بندے یا اللہ کون؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. نفس مطمئنہ جو ہے نا بھائی اس کے لیے جنت ہی جنت ہے. اس لیے ہر بندہ کوشش کرے میں اپنے نفس کو قابو میں کروں، نفس مطمئنہ بناؤں اس کو. کوشش کرے نفس مطمئنہ. تو ہر پیغمبر کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے. میرا عقیدہ ہے کہ صحابی، پیغمبر کا صحابی، اس کا نفس بھی مطمئنہ ہوتا ہے. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا بھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ بھی گناہ کی طرف نہیں جاتے، نیکی کی طرف ہی بڑھتے رہتے ہیں. پھر جو ان کی پیروی کرتے ہیں آگے، اس لیے نفس مطمئنہ کی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے فرمایا، رمز کا میں معنی سمجھا رہا تھا کہ نفس جو ہے نا یہ رمز جلا دیتا ہے کس کو؟ اس نفس سے امارہ کو جلا دیتا ہے جو گناہ کی طرف جاتا ہے. یقین کرو جو آگے پیچھے کرتے ہی ہیں نا گناہ، رمضان کے اندر ان کو وہ روک لیتا ہے، رمضان کے اندر روک لیتا ہے. جو بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے بھائی تیرا روزہ ہے، روزہ کر. وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کوئی چیز روزہ رکھا ہوا تو یاد نہ بھی ہو نا، کوئی چیز کھانے لگے فوراً یاد آ جائے تو فوراً کہتا ہے نہیں نہیں تیرا روزہ. اپنے آپ کو کہتا ہے تیرا روزہ ہے، تو نے نہیں کھانا. حالانکہ مسئلہ ہے روزہ رکھ کر کوئی اس طرح کا بندہ کام نہ کرے، لا یعنی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، چغلی وغیرہ ویسے بھی گناہ ہے نا. خاص کر روزہ رکھا ہوا ہو تو ان چیزوں سے بندہ پرہیز کرتا ہے. بھائی میں نے مسئلہ بھی ہے، اگر تمہارے ساتھ الجھے، گالی گلوچ کرے، ہاتھوں پائی کرے، جھگڑا کرے، اس کو کہے تو بھائی میں تو آگے کرتا نہیں، پہلی بات ہے. دوسرا انی صائمون، میں تو روزے سے ہوں، میں تو روزے سے ہوں بھائی، میں آگے سے جھگڑا نہیں کرتا. وہ عقل مند ہوگا تو کچھ خیال کرے گا اس روزے کے ساتھ میں اس کو تنگ نہ کروں، گناہ خود بھی کوشش کرے، بچنے کی کوشش کرے. رمض کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نفس امارہ کو جلا دینے والا. رمضان کا معنی جلا دینے والا، شیطان کو بھی جلا رہا ہے، نفس امارہ کو بھی جلا رہا ہے، اور اپنے آپ کو وہ کنٹرول کرتا ہے، کنٹرول کر رہا ہے. اور اسی طرح امساک کا معنی ہی ہے، روزے کا معنی الامساک. الامساک کا معنی الامساک عن الاکل والشرب وعن الجماع، کھانے اور پینے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام ہے روزہ. یہ لغوی معنی، لغوی شرعی لحاظ سے اپنے آپ کو روک لینا، سحری سے لے کر سورہ غروب آفتاب تک، اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رہے اس نیت کے ساتھ. اگر نیت روزے کی نہیں کی، بھوکا رہے، پیاسا رہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، ثواب روزے کا نہیں ملے گا. ثواب نہیں، ثواب ملے گا نیت بھی کرے گا. تو اگر نیت، حج کی نیت نہ کی جائے تو ویسے بندہ گھومتا رہے، سیر ہے، نیت پہلے کرنی ہے. نماز کی نیت نہ کرے تو ویسے ہی فرمایا نا. اسی طرح زکوٰۃ کی نیت ہی نہ کرے تو ویسے خیرات کر دے تو نہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
امام بخاری صاحب بھی تو پہلی حدیث نہیں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار بھائی نیتوں پر ہے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن کوئی نجائز بھی نہ سمجھ لیں، نیت ٹھیک ہو تو کام غلط ہو تو پھر بھی نیت میری ٹھیک ہے جی، بس نیت میری ٹھیک ہے، کام بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو کام بھی ٹھیک ہو۔ کہتے ہیں نا حکم خدا کا ہو، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہو اور اللہ کی رضا ہو، پھر کام بڑھے گا۔ حکم بھی اللہ کا ہو، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہو، اللہ کی رضا ہو، اور اگر ان میں سے کوئی فرق آ گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا ریاکاری نمودہ نمائش دکھلاوا آ جائے گا تو بڑے سے بڑا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ نیت پہلے ہے، ورنہ 3 مثالیں حدیث میں آئی ہیں۔ جہاد کرنا بہت بڑا اونچا عمل ہے، بہت بڑا اونچا عمل ہے، اپنی جان دینا، مال جان اللہ کے راستے میں گزار ہے، بڑا اونچا عمل ہے۔ شہید کے متعلق بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اتنا وقت نہیں میں اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود مانگی اللہ کہ اللہ انی اسألک شہادت، میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں، اقتل ثم احیا، اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ صحابہ اکرام نے اللہ سے یہ چیز مانگی ہے، بڑی اونچی ہے، بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، لیکن اگر یہ اس کے اندر دکھلاوا آ گیا تو پھر اتنے بڑے عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح عالم دین ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، اشتہارات لگتے ہیں، یہ دھوم دھام ہے، یہ ہے وہ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیان سنتے ہیں، بڑا نیکی کا کام ہے، سبحان اللہ، بڑا نیکی کا، انبیاء علیہ السلام والا کام۔ اگر اس کے اندر نیت ٹھیک نہ ہوگی، ریاکاری دکھلاوا نمود و نمائش آ گئے، میرے اشتہارات لگ جائے، میرے بینر لگ جائے، میرے نعرے بازی ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، یہ ہے وہ ہے، بہ جا بڑا اچھا خطیب ہے جناب، کمال ہے جناب، بس وہ دل کے اندر آ گئی، اللہ کی رضا نہ رہی تو پھر یہ عمل جہنم میں جانے کا ثواب بن جائے گا۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے تو وہ جنت کے اندر ثواب بنے گا، بہت بڑا اونچا درجہ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا حشر ہوگا بھائی۔ اور اسی طرح سخاوت ہے، بڑا اچھا عمل ہے سخاوت۔ سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، سخی آدمی لوگوں کا بھی دل جیت لیتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے۔ کنجوس بخیل آدمی رحمان سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہوتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، ہمیں کیا فائدہ، لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی تو فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کنجوس آدمی جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہاں تک وہ کہتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس لیے سخاوت بعض لوگوں کو بڑی اونچی چیز ہے، لیکن اگر یہی عمل ہو گیا دکھلاوے کے لیے، کوئی چیز دینی ہے تو تصویر والے پہلے آ جائیں، کیمرے والے پہلے آ جائیں، ایک عورت کو کوئی چیز دینی ہے کھانے پینے والی، ایک شاپر پکڑانا تو کیمرے والا 2-4 ساتھی اس کے ساتھ ہیں، غیر محرم ہے، وہ تصویر مووی بنا رہے ہیں، یہ اللہ واسطے دے رہے ہیں جی، یہ راشن دے رہے ہیں، یہ نمود و نمائش آ گئی، سب عمل ضائع ہو گیا۔ تو اس نیت سے بیت اللہ کا حج کرے تب بھی ضائع ہو جائے گا، زکوٰۃ دے تب بھی ضائع ہو جائے گا، عشر دے تب بھی ضائع ہو جائے گا۔ نمود و نمائش کر رہا ہے نا، دکھلاوا، کوئی کام بھی کرے دکھلاوے کا اس میں کتنا نقصان ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا انما الاعمال بالنیات، کوئی کام بھی کرنا ہو اپنی نیت کو پہلے دیکھو۔ کسی بندے کو تیری نیت کا نہیں پتا، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے، وہ بزرگ کرسی پر سو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے پتا ہے، مجھے کیا ہے پتا ہے، میرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، میں ان اللہ علیم بذات الصدور، میں دل کے حالات جانتا ہوں، تمہاری نیتیں جانتا ہوں۔ سلطان باغ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا معنی کیا، دل دریا سمندروں ڈونگا تے کون دلاندیاں جانی ہوں، کیا مطلب عالم الغیب، اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے۔ تو جس کا یہ عقیدہ اللہ کے بغیر کوئی بھی اور بھی عالم الغیب ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اس کی کوئی تراویح نہیں ہے، اس کی کوئی حج نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، اس نے اللہ کی صفت کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے، ہاں پیغمبر کو شریک بنائے، ہاں ولی کو شریک بنائے، ہاں جن کو شریک بنائے، ہاں کسی اور کو شریک بنائے، اس صفت کے اندر اس نے خدا کا شریک بنایا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں وہ پیاس لگی ہو، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، جنگل کے اندر ہے یا اپنے گھر کے اندر ہے، دروازے کنڈیاں بند ہیں، کھانے پینے کا
انتظام ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. بندہ نہیں کھا رہا، کیوں نہیں کھا رہا؟ دیکھ تو کوئی نہیں، ہاتھ تو کوئی نہیں پکڑ رہا، کیوں نہیں کھا رہا؟ پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ اللہ کے بارے میں ہے. اگر یہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں ہو، مجھے نبی ولی پیر فقیر بھی کسی حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ شرک. یہ اعلان مصطفیٰ ہے، 20واں پارہ ہے، 20واں پارہ ہے، پہلا رکوع، آخری آیت نکال کر دیکھ لو. اعلان مصطفیٰ ہے، میرا محبوب اعلان کرو، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ میری بات پلے باندھ لو، میری بات یاد رکھنا. قرآن کی دلیل دے رہا ہوں، قرآن پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی کائنات میں دلیل نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، قرآن بھی ہے، زبان مصطفیٰ بھی ہے. اب جو اس کا انکار کرے وہ نہ مصطفیٰ کا کچھ لگتا ہے، نہ قرآن کا کچھ لگتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ محمد مصطفیٰ کو مان رہا ہے. اعلان مصطفیٰ ہے، اعلان کروانے والا اللہ، اعلان کرنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ. آپ کا نام مبارک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے. اچھا جی، اللہ پاک اعلان کروانے والا اللہ، اعلان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قول کہہ دے میرا پیغمبر، اعلان کر دے میرا پیغمبر، بیان کر دے میرا پیغمبر. لا یعلم، لا یعلم، نہیں کوئی جانتا. لا یعلم، نہیں کوئی جانتا. لا یعلم، نہیں جانتا. کون؟ من فی السماوات، جو بھی مخلوق آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے. لا یعلم من فی السماوات والارض، زمین پر جو ہے، زمین پر کون ہے؟ آسمانوں پر کون ہے؟ زمین پر پوری کائنات دیکھ رہے ہو. زمین پر یہاں ہی پیغمبر بھی چلتے رہے، یہاں ہی اولیاء اللہ بھی چل رہے ہیں، یہاں ہی محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، اور اسی طرح نمازی ہیں، قاضی ہیں، حاجی ہیں. یہ سارے کے سارے. اسی طرح زمین میں جنات بھی ہیں، زمین میں فرشتے بھی گھومتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں. آگے ومن فی السماء، آسمانوں میں کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ارواح. انبیاء کی روحیں کہاں ہیں؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت الفردوس میں. اور مومنین کی ارواح بھی کہاں ہیں؟ جنت میں، دنیا میں نہیں، آسمانوں میں. فرشتے بھی آسمانوں میں رہتے ہیں، یہ مخلوق آسمانی مخلوق ہے. اولیاء اللہ کی روحیں بھی آسمانوں میں. آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. کون جانتا ہے؟ اللہ. یا ایک میں اور سوال کرنے لگا ہوں، میرے اللہ، یہ تو زندوں کی بات ہے، یہ تو زندوں کی بات ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. تو جو فوت ہو جائے وہ جانتے ہیں. آگے والا ٹکڑا کیا کہہ رہے ہیں؟ وما یشعرون ایان یبعثون، وما یشعرون ایان یبعثون. جو فوت ہو چکے ہیں ان کو تو بطریق اللہ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، زمین میں کیا ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہمیں دوبارہ اللہ کب زندہ کرے گا. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کب زندہ کرے گا. یہ بات میں موضوع کے مطابق کر رہا ہوں کہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا اندر کے حالات. روزہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے تو اندر کے حالات کسی کو کوئی پتہ کسی کو نہیں ہے. تو جس کا یہ نظریہ وہ کوئی اور بھی جانتا ہے تو اس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا. تو شرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے. تو مشرک کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا کسی مخلوق کو، اس پر جنت حرام ہو گئی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جہنم واجب ہو گئی. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کا قیامت کے دن کوئی حامی و ناصر، مددگار، سفارشی نہیں ہوگا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اچھا آگے چلو. بہرحال
قرآن کی نسبت میں کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے. یہ قرآن جو ہے نا، قرآن کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. یہ صرف کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ بھی ہے. یہ اللہ کی کلام ہے. جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے. یہ کلام اللہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کے نام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ بندوں کے نام ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے گھبراتے ہیں، اللہ کے کلام سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کا کلام سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے.